ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں کرم نوازی کریں۔ عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل ایک شیشی لے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا، فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا سارا وجود نور، یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے حضور کی گفتگو سنی۔ محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا۔ فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ریدھم۔ فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی۔ فرماتے میں کوئی بات ہی نہ کر سکا، جیسے ہی محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو، سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے ہنگم استعمال اور ذہن کو ہر وقت تھکائے رکھنا اور طبیعت کو ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو پریشان کر دینا، یہ جو ساری بے چینی ہے، یہ جو سارا اضطراب ہے، یہ جو ساری ہماری طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں، ہر آدمی کو دوسرا دشمن نظر آتا ہے اور ہر ایک کو دوسرا اپنا مخالف دکھائی دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بسنے والا ہر آدمی لالچی دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے سارے شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہماری ساری بدگمانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو کھل کے دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی پرکیف شخصیت کو دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، نعت پاک کی طرف توجہ کریں گے، اخلاق عالیہ کو دیکھیں گے، حسن کردار کو دیکھیں گے، دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو دروازہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے، جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن کی مشقت پھر ختم ہو جاتی، انہیں منزل نصیب ہو جاتی۔ وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب سکون نصیب ہو گیا، اب اطمینان قلبی مل گیا، اب مقصود ہاتھ آ گیا ہے، منزل مل گئی ہے۔ نوجوانوں بہت زیادہ نہ الجھا کرو یار،
بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. جب دل بڑا گھبرا جائے نا تو اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کرو, حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو, ان کے حسن کی بات دیکھا کرو, جمال کی بات دیکھا کرو, کمال کی بات دیکھا کرو, محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو, نوازنے کا انداز دیکھا کرو, نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو, حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو. معاشرے میں, سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے, سارے دشمن ہیں, لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں, ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں, اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا. ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں, رسمی سا میلاد, رسمی سا معراج, رسمی سی سیرت, رسمی سی باتیں. وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی, پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا, یہ والہانہ پن کبھی ملے نا, والہانہ پن. یعنی حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی, حضور سے ملے اچانک, اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے, اور پھر لپٹے ہیں, اور والہانہ انداز ہے, اور وارفتگی دکھا رہے ہیں, اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے, حضور مجھے کوئی حکم کرے, میں فوراً تعمیل ارشاد کروں, کچھ فرما دیں. یہ والہانہ پن, یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب, اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں, کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے, آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے, آؤ کوئی قرب پائے, حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے. ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں, کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں, کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے, کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں. آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا, آنکھوں کو سکون دے گا, باطن کو پاکیزہ کرے گا, سوچوں کو نکھار دے گا. کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ, حضور سے پیار کرو, جینے کا بھی مزہ آئے گا, مرنے کا بھی مزہ آئے گا.